الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تحوى انفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 70۔ ارشاد باری تعالیٰ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا۔ میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پکا عہد۔ کون سا وعدہ لیا تھا بھلا؟ اس میں اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو، اور ایک وعدہ اور بھی لیا تھا کہ جب میرا آخری نبی آ جائے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سارے اپنی اپنی شریعتیں چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ تو یہ بنی انسان سے جو عہد کا سلسلہ ہے نا، یہ الستو بربکم قالوا بلا، وہاں سے شروع ہوا ہے۔ جیسے کہ پیچھے گزر گیا کہ بنی اسرائیل بڑی ایک لاڈلی قوم سمجھی جاتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی فضیلت دی تھی۔ یہ واحد قوم ہے جس میں سب سے زیادہ رسول اور نبی آئے ہیں، لیکن انہوں نے ناقدری کی تو پھر یہ دنیا میں ذلیل و خوار بھی ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی ذلیل و خوار بھی نہیں ہوا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ہی نہیں، اللہ کے رسولوں کو قتل بھی کیا۔ کسی بھی انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، لیکن کسی نبی کو قتل کرنا یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے نا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا، اور ہم نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، چند ایک نہیں، بہت سے رسول آئے اس قوم کی طرف، پہ در پہ رسول آئے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، مگر جب بھی کوئی رسول یا نبی ان کے پاس آیا اور ان کی خواہشوں کے خلاف کچھ لے کر آیا تو پھر کیا ہوا؟ فریقاً کذبوا، ایک فریق تو تھا جس نے جھٹلایا، جا ہم نہیں تیری بات مانتے، تو آیا ایسا یہ ویسا۔ دین اسلام کی زد انسان کی اپنی خواہشات پر جب پڑتی ہے نا تو پھر یہ دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی تو آتے ہی اس لیے ہیں کہ انسانی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات ایک پلے باندھ لیں، اسلام نے کسی خواہش سے روکا نہیں، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے۔ مثلا انسانی خواہش ہے نا، نفسانی اس کی خواہش ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسے نکاح کا طریقہ بتایا کہ نکاح کرو، زنا نہ کرو، زنا کے ذریعے اپنی خواہش نفسانی پوری نہ کرو، بلکہ نکاح کرو، ایک کر لو، دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، بلکہ چار رکھ لو، لیکن اس طرف نہیں جانا۔ اللہ نے دیا ہے اچھی گاڑی رکھو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھی کوٹھی بناؤ، دیا ہے حلال میں سے۔ اللہ نے صرف چند حدود لگائی ہیں کہ بس ان کے اندر رہ کے کمائی کرو،
اور جو مرضی پھر اپنی مرضی کے مطابق بناؤ، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کے مطابق اپنا رہن سہن رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا مال ہے اور بندے کے جسم پر کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوں، یہ ناشکری ہے۔ تو ایک ایک چیز پہ یہ چیز اپلائی کر کے دیکھ لو، اللہ نے کسی بھی خواہش سے روکا نہیں ہے، بلکہ اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک جائز اور بہترین طریقہ بتایا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ خیال کرے کہ جی دیکھو جی اسلام نے تو ایسی ایسی پابندیاں، سخت پابندیاں لگا دی ہیں۔ اسلام نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں میں ہماری بہتری ہے۔ اور وہ میں پہلے بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت ترین اور سب سے آسان ترین طریقہ اسلام نے دیا ہے۔ تو جب بھی اللہ کا کوئی نبی اور رسول بنی اسرائیل کی طرف آیا اور اس نے ان کی خواہشات کے خلاف، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے، اپنی مرضی سے سارے کام کرنا چاہتے تھے، اپنی مرضی سے ساری خواہشیں پوری کرنی چاہتے تھے، جیسے آج یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ ارے بھائی یہ جسم تیرا نہیں ہے، یہ تو کسی نے دیا ہے۔ کیا میں نے اپنا قد اپنی مرضی سے بنا لیا؟ میں نے اپنی شکل و صورت اپنی مرضی سے بنا لی؟ اگر میری ہی مرضی ہے تو میں اپنی شکل و صورت، اپنا رنگ ڈنگ سارا کچھ اپنی مرضی سے بنا لیتا۔ اس کا مطلب ہے اس میں میری مرضی نہیں ہے، اس بنانے والے کی مرضی ہے، جیسا اس نے چاہا ویسا بنا دیا۔ تو پھر خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان نے بڑے دل فریب نعرے لگائے، میرا جسم میری مرضی، جو مرضی کروں، کون ہے روکنے والا؟ پر اس کے جو نتیجے دنیا میں نکلے ہیں وہ بھی تمہارے سامنے ہیں۔ تو جب اہل علم نے اور علماء نے روکا کہ میرا جسم میری مرضی یہ نہیں ہے، تو ٹی وی پہ بیٹھ کے انہی گماشتوں نے اور انہی گماشتیوں نے یہ کہنا شروع کر، دیکھو جی ان مولویوں کو کیا پتا ہے، ہم ایسے دین کو نہیں مانتے، ہم ایسے یہ نہیں کرتے، ہم ایسے نہیں کرتے۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ جب بھی انسان کی اپنی خواہش کے اوپر ضرب لگتی ہے نا تو پھر وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی دین کیا ہے؟ دین اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کا نام ہے، میری آپ کی مرضی کا نام دین نہیں ہے، میرے باپ دادا کے رسم و رواج اور ان کی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ اگر وہ ان کا چلنا پھرنا رہنا سہنا دین اسلام کے مطابق تو سر آنکھوں پر۔ اگر میں بھی کچھ غلط کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، میں واز کرتا ہوں تو میری پیروی کی جائے، میں بھی غلط کرتا ہوں تو مجھے بھی چھوڑا جائے۔ ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی پیروی کی جا سکتی ہے، وہ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو اس کے پیچھے چلے گا اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، جو ان کے طریقے کو چھوڑے گا اس کے طریقے کو چھوڑا جائے گا، اس بندے کے طریقے کو چھوڑا جائے گا۔ محمد رسول اللہ کی پیروی کی جائے گی۔ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، کسی دوسرے کا نہیں پڑھا۔ یہ ہے اصل چیز۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑے دین میں
وعدے کاٹے کیے ہیں ہم نے، اور ان سب کے پیچھے یا بندے کی اپنی خواہشات ہیں، یا جن لوگوں نے کیا ہے، دین فروشوں نے کیا ہے، ان دین فروشوں کا پیچھے اپنا چورن ہے جو بیچتے ہیں۔ لیکن اہل حق ہمیشہ حق پر قائم رہے اور ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے۔ یہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں، رہیں گے۔ جب یہ نہیں ہوں گے تب قیامت آ جائے گی۔ تو بنی اسرائیل کی یہ خامی میں نے اس لیے موجودہ حالات کو بھی ڈسکس کر دیا کہ ہم بھی دیکھیں نا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کا تو یہ وتیرہ تھا، جب ان کی خواہشات کے مطابق کسی نبی نے انہیں کوئی حکم دیا تو انہوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا، کہا یہ تو ہم نہیں اس کو مانتے، ہم اس کی بات کوئی نہیں مانتے، جھٹلا دیا۔ فریقاً کذبوا، کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ اتنی بدبخت قوم ہے، جب ان کی خواہشات کے مطابق کسی نبی نے حکم دیا تو انہوں نے نبی کو قتل تک کیا ہے۔ نبیوں کو، ایک نبی کو نہیں، بہت سو کو قتل تک کیا ہے۔ پھر ان کو ان کی سزا بھی یہ ملی نا۔ کیا سزا ملی تھی؟ حضرت پیچھے چھوڑیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ بھئی یہ تورات تو یہ ہے، تورات میں تو یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ انجیل اصل میں تورات ہی کی تشریح ہے۔ تو جب انہوں نے تورات کی تشریح بیان کی تو انہوں نے بادشاہ وقت کو ساتھ ملا کر حضرت عیسیٰ کو پھانسی پر چڑھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے تو اپنے خیال کے مطابق چڑھا دیا، بچا تو اللہ نے لیا۔ یہاں تک یہ لوگ گئے ہیں، حالانکہ انہی کی قوم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے، بنی اسرائیل میں سے آئے تھے۔ یہاں تک یہ قوم گئی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے پھر ان کا جو حشر زمانے میں کیا ہے نا، پھر جب اسلام آیا ہے تو پھر وہاں سے ان کی تذلیل اور ان پر اللہ کی طرف سے عذاب دنیا میں ہی شروع ہوا۔ پہلے بھی آتے رہے ان پر عذاب، شکلیں بگڑی۔ یہ واحد قوم ہے جس کی شکل بگڑی ہے۔ سب سے زیادہ نبی بھی اسی قوم کی طرف آئے، لیکن شکلیں بھی اگر کسی قوم کی بگڑی ہیں، بندر اور سور بنے ہیں، تو وہ یہودی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی کچھ بنے، لیکن اکثر یہی فرماتے ہیں۔ پھر دنیا میں یہ ذلیل و خوار ہوئے، انہوں کہیں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی ملک انہیں قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ تو کل کی بات ہے جب ہٹلر نے مروا دیے، 70 لاکھ کے قریب اس نے مروائے تھے یہودی، اور انہیں کہا گیا کہ یہ بڑا ظالم ہے۔ آج بھی اس واقعے کا نام لینا جرم ہے، ہولوکاسٹ کا نام لینا جرم ہے۔ اس نے تھوڑے سے چھوڑ دیا، اس نے کہا وقت آئے گا اور بتائے گا کہ میں نے صحیح کیا ہے۔ کچھ یہودی اس نے چھوڑے تھے، اب ان کی تعداد تقریباً پھر اتنی ہی ہے، 80-90 لاکھ کے قریب پوری دنیا میں۔ لیکن پوری دنیا کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں انہوں نے ان کی بدماشی ہے، پوری دنیا میں انہوں نے ظلم و ستم کے جو ہے نا پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، اور پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لپیٹا ہوا ہے۔ 1400 سال مسلسل یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے ہیں اور در بدر دھکے کھاتے رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑے سے پھر منظم ہوئے ہیں،
1948 کے بعد اب تھوڑے سے منظم ہوئے ہیں تو پھر ان کی باری آنے والی ہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھے اور میں نے کئی بار کہی ہے. اب پھر ان کی باری آنے والی ہے. صلیب بھی ٹوٹ جانے والی ہے. یہ میرے آقا کے فرمودات ہیں, یہ تو سچے ہیں. میری تمہاری بات کی تو وقت نہیں ہے. یہودی دنیا میں کوئی نہیں بچے گا, حتیٰ کہ پتھر اور درخت بھی بول اٹھیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, پکڑو اس کو, کرو قتل. یہ دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں قوم. جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا, نبیوں کو جٹلایا ہی نہیں, قتل بھی کیا, ایسی قوم کو دنیا میں رہنے کا حق ہے؟ بہرحال اسلام کیا ہے؟ اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کرنے کا نام اسلام ہے. اپنی مرضی سے جینے کا نام اسلام نہیں ہے.